الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے بھائیو، دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کا بہت فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو ہم یہ تمنا کریں کہ کاش سارا سال رمضان کا ہو جائے۔ ایک عشرہ اس کا گزر گیا، اب یہ دوسرا عشرہ مغفرتوں کا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرما رہے ہیں جو بالکل جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے تھے۔ روزے داروں کے سونا بھی عبادت ہے، ان کا خاموش رہنا تسبیح پڑھتے رہنے کے برابر ہے، ان کے اعمال کا وزن بڑھایا جاتا ہے۔ آپ نفل پڑھو گے فرضوں کے برابر ثواب اللہ دے رہا ہے، فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے اس وقت بند ہیں، شیاطینوں کو اللہ نے جکڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت کی عمر بہت کم ہے اور پچھلی امتوں کی عمر بھی زیادہ اور ان کی عبادت بھی بہت زیادہ تھی۔ 80 سال تک پل جھپکنے کے برابر بھی وہ غفلت میں نہیں گزاری، ان حضرات نے عبادت میں لگے رہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام۔ ان کی عمروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور آپ کو پتہ چلا کہ ان کی عمریں اتنی لمبی اور ان کی عبادت اتنی زبردست، تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ میری امت تو بہت تھوڑی عمر لے کر آئی ہے، یا اللہ اس کی عمر کم ہے، عبادت بھی کم رہے گی، لہٰذا ہمارا نمبر تو جنت میں بعد میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا ہمارے یہاں عمر کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر میں چاہوں تو ایک ہی رات کے دامن کو اتنا وسیع کر سکتا ہوں کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ صورت نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میری امت بعد میں جنت میں جائے گی، ان امتوں کی عمریں بہت لمبی، عبادت بہت لمبی، تو میرا نمبر بعد میں آئے گا میری امت کا، تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ سورۃ القدر ہے یہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا میں نے لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ پھر خود ہی ارشاد فرماتا پتہ ہے وہ کیا ہے، لیلۃ القدر ہے کیا چیز۔ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتانے کے لیے، جتانے کے لیے پھر فرما رہا ہے کہ پتہ ہے تمہیں وہ ہے کیا، وہ رات کتنی بڑی ہے، کتنی زبردست ہے، لیلۃ القدر ہے کیا۔ تاکیداً اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں پتہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ رات کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب فرما رہا دے رہا ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے تک آپ عبادت میں لگے رہو، عبادت کرتے رہو، اور 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف،
اور اس رات کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی شب قدر کی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے جو گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا۔ توبہ کرنی ہوگی، اور جن لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کا حقوق پورا ادا کرنے ہوں گے، یا ان سے معافی مانگنی ہوگی، تبھی وہ معاف ہوں گے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چھوٹے چھوٹے تقصیرات، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بہرحال ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ، اس میں جو ہے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، خود حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آنا خیر و برکت سے خالی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام شب قدر کی رات میں فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور پھر اس شخص کے لیے جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج زمین پر پھیل جاؤ، اور جہاں بھی اہل ایمان عبادت میں مشغول ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں، ان کی دعاؤں پر آمین کہو اور ان سے مصافحہ کرو۔ کوئی گھر، کوئی جنگل، اگر کوئی سمندر میں بھی سفر کر رہا کشتی میں، تو وہاں بھی یہ فرشتے پہنچتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہوں۔ تصویروں کا رواج بہت زیادہ چل رہا ہے۔ حرم میں جاتے ہیں لوگ تو وہاں کھڑے ہو کر تصویر کھنچوا کر آپ کو بھیج دیں گے۔ یہ تصویر کا زمانہ، تصویر کا رواج چل رہا ہے۔ حرمین شریفین جو مقدس جگہ ہے وہاں بھی حرکت ہو رہی ہے۔ تو جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو انسانوں کی، جاندار کی، ان گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اپنے گھروں کے اندر سے آج ہی تصویروں کو ہٹا دیجیے گا۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں دیکھا گیا کہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تصویر ہے۔ بری چیز کو اچھی شکل بنا کر کے نہیں ہمارے گھروں میں داخل کر رہے ہیں لوگ۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، غلط ہے۔ انگلی رکھ رکھی ہے بچے نے تصویر میں اور قرآن شریف رکھا ہوا، حالانکہ وہ تصویر ہے، اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا، جس گھر کے اندر کتا ہو، ہم لوگ کتے کے شوقین بن رہے ہیں، مسلمان بھی گھروں کے اندر کتے پالتے ہیں۔ انسانوں کے لیے کھانے کی غذائیں نہیں ہیں، دودھ نہیں ہے، لیکن کتوں کے لیے دودھ پلایا جا رہا ہے۔ ان کا ٹکٹ بنوا کر امریکہ اور لندن لے کر جا رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں بٹھا کر گھمایا جا رہا ہے۔ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں زانی لوگ، زنا کرنے والے لوگ ناپاک پڑے ہوئے ہوں، ناپاک ہوں، وہ گھر، ان گھروں کے اندر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال فرشتے آتے ہیں اس زمین پر اس رات میں، اور جو کھڑا ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ رات بھر چلتا ہے، رات بھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔
اللہ کے فرشتے اور اللہ ان پر خود رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ یہ رات سراسر امن والی، سراسر خیر والی ہے، اور پوری رات جو ہے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہیں۔ بہت سے لوگ اس رات میں اللہ کی یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اس رات کو اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے اسی رات میں مردود قرار دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں سوائے ان کو کھانے پینے کے رکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات بھر جاگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ تو روزہ رکھ کر کے غیبت، جھوٹ، چغل خوری، لایعنی فضول باتوں میں لگنے کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ایسے لوگوں کو۔ اور بہت سے رات میں جاگنے والے ایسے لوگ ہیں کہ رات بھر جاگے تو صحیح لیکن فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی یا قضا کر دی، تو ان کا رات بھر کا جاگنا بیکار چلا گیا، یا کسی کی غیبت کر لی، یا کسی پر بہتان لگا دیا، زبان چلاتے رہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو رات بھر جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ رات جو ہے اس شب قدر کی رات اس رات میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے ان کے درمیان تشریف لا رہے تھے کہ شب قدر کی میں اطلاع دوں۔ تو جب آ رہے تھے تو راستے میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی صلح صفائی کرانے لگے، ان کے جھگڑے کو صاف کرانے لگے، ان میں صلح صفائی کرانے لگے۔ تو وہ اس جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اللہ نے اس رات کو بھلا دیا۔ تو جھگڑا اتنا منحوس چیز ہے، اتنی منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے مقدس رات کی تعین کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب اس رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات کون سی ہے؟ 21ویں رات، آنے والی 21ویں رات۔ آج کون سا 15واں روزہ ہے، 16ویں شب ہے، تو اسی طرح 21ویں رات آنے والی ہے۔ 21ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں تلاش کرو، اور پھر جو ہے 23ویں شب میں تلاش کرو، 23ویں رات میں تلاش کرو، پھر اس کے بعد 25ویں شب میں تلاش کرو، پھر اس کے بعد 27ویں شب میں تلاش کرو، اور پھر اس کے بعد 29ویں شب میں تلاش کرو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آخری عشرہ ہے یہ پورا ہی عشرہ رات میں عبادت کر کے گزارنے کا عشرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ کس لیے؟ شب قدر کی تلاش کے لیے۔ شب قدر کی تلاش اور شب قدر کو پانے کے لیے بہترین عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو ہمیں دیا وہ اعتکاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی کہیں زیادہ ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کرے اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال ہم لوگ جو ہے اپنی گھرانے کی عورتوں کو بتائیں اگر وہ پاک اور صاف ہیں
تو وہ بھی اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں. جس جگہ کونے میں وہ اپنی نماز ادا کرتی ہیں وہی ان کی مسجد ہے. وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور ایک عشرے کا اعتکاف کریں. اگر کوئی ضرورت ہے تو اسی جگہ بیٹھی بیٹھی اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہے کہ یہ کام اس طرح کر لو، یہ کام اس طرح کر لو. اور معتکف کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے کہ جب تک میری مانگ پوری نہیں ہوگی میں نہیں ہٹوں گا. اسی طرح معتکف کی مثال ہے اعتکاف کرنے والے کی. یہ بھی اللہ کے دربار میں جا کر، در پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ جب تک میری مانگ پوری نہیں ہوگی، بستی کے اوپر سے عذاب کو نہیں ہٹائے گا، تو آفات اور پریشانی جو آئی ہوئی ہیں ان کو نہیں ہٹائے گا، میں نہیں ہٹوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کی برکت سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، ٹلا دیتا ہے. اگر پوری بستی میں ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پوری بستی گنہگار ہوگی. بہرحال ہم اعتکاف کا اہتمام کریں. مسجد نبوی میں 10,000 آدمی اعتکاف کر رہے ہیں. مسجد حرام میں کتنے لوگ اعتکاف کر رہے ہیں. دور دراز لوگ جاتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے. آپ اپنی محلے کی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کریں اور ثواب حاصل کریں. یہ دنیا تو ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ کام کبھی پورے نہیں ہوں گے. آج یہ کام ہے تو کل وہ نکل آئے گا. لیکن اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھی آدمی کو کچھ سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر رات بھر پوری رات گزار رہے ہیں، پوری رات لوگ جاگ رہے ہیں. بازاروں میں ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کر کے ایک دو جگہ دعا کرانے کے لیے میرا جانا ہوا تو دیکھا ادھر جو ہے سارا اوکھلا تراویح چل رہی ہے مساجد کے اندر. میں 10 پڑھ کر یہاں سے گیا تھا تو سارا بازار بھرا ہوا ہے. ہوٹلوں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، چائے کے ہوٹل، کھانے کے ہوٹلوں پر. مرد اور عورتیں جو ہے کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ تراویح کوئی پڑھ ہی نہیں رہی، خاص لوگ پڑھ رہے ہیں. اور تراویح جن لوگوں نے 10 دن میں پڑھ لی ہے وہ تو بالکل آزاد ہو چکے ہیں کہ ہم نے تو ختم کر لی. بڑی جہالت ہے ہمارے اندر میرے بھائیوں. 10 دن کی پڑھ کر مسلمان اچھا اللہ والا بندہ وہ جو ہے 27ویں شب تک، 28 اور 29ویں شب تک تراویح پڑھتا رہے. اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ نے جلدی میں آپ نے پڑھ بھی لی تو کیا پڑھا اس نے، کیا آپ نے سنا؟ 10 دن کی پڑھنے والے مجھے یہ بتاؤ کیا سمجھا آپ نے؟ کیا انہوں نے یہ بتایا کہ آج اللہ کا حکم یہ پڑھا گیا، کچھ عمل آیا ہمارے اندر سوائے ہمیں اس کے کہ ہم نے تراویح چھوڑ دی؟ 10 دن ہم نے پورے کر لیے. جو 10 دن کی پڑھ چکا انہوں نے تراویح چھوڑ دی. اگر یہاں اسلامی نظام ہوتا تو تراویح چھوڑنے والوں سے قتال کرتا، ان سے لڑائی کرتا. اسلامی وزیر اگر ہوتا، قانون یہاں پر ہوتا، لیکن اسلامی قانون نہیں ہے. آدمی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اسے فکر نہیں ہے. منو مٹی کے اندر، سینکڑوں منو مٹی کے اندر تجھے پڑا رہنا ہے. تیری اولاد تو کما رہا ہے، کوئی تیرا فائدہ دینے والی نہیں. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ماں باپ بے شمار دولت جمع کر کے چلے گئے ان کے لیے، لیکن وہ ان کے لیے آج الحمدللہ پڑھ کر ثواب بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے کر لو. یہ وقت ہے، یہ موقع ہے، بہت بہترین زمانہ ہے. رمضان کا آخری عشرہ پورے مہینے کا نچوڑ ہے آنے والا. اس میں ہم عبادت کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور اپنی آخرت کو بنائیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات جو ہے فرشتے جو ہے جبرائیل امین کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بہت سارے فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں.
صبح تک یہی حالت رہتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ عام مغفرت فرما رہا ہے، شب قدر کی رات میں عام لوگوں کو معاف کر رہا ہے، لیکن 4 بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں نہ بنائے. وہ بد نصیب کون کون سے آدمی ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ ان کو سن لے. ایک شراب کا عادی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بد نصیب 4 کون ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے اور عام لوگوں کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ذرا ذرا سے بہانوں سے معاف کرتا ہے اللہ. وہ بد نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا ایک شراب کا عادی ہو. شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے میرے بھائیوں. نوجوان بچے گولیاں کھا رہے ہیں شراب کی، نشے کی، اور بیڑیاں پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا، پان، ان تمام چیزوں سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل ہے ان کو ختم کر دو. ان سے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں. ہاتھ جوڑوا کر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، اسی پیسے کو آپ جو اپنے بچوں کے کپڑوں پر لگا دو، اسی پیسے کو آپ جو اپنے بچوں کی تعلیم پر لگاؤ. شراب کا عادی بچے جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھروں کے برتن توڑتے ہیں، ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو، پھر وہ چوریاں کرتے ہیں. جگہ جگہ آپ کے علاقوں میں اب چوریاں ہوں گی. جوتے چپل مسجدوں سے غائب کرتے ہیں لوگ صرف شراب پینے کے لیے، نشے کی ٹاپلیٹ کھانے کے لیے. کتنے طرح کے نشے چل رہے ہیں. غیر مسلموں میں تو عام ہے شراب، لیکن مسلمان بھی کم نہیں ہیں. یہاں سے اتنی ساری شراب کی بوتلیں نکل رہی ہیں، کتنی بلڈنگوں میں شراب پی جا رہی. وہ بلڈنگیں جو ہے محروم رہتی ہیں اللہ کے رحمت اور برکتوں سے، خیر سے محروم رہ جاتی ہیں. سارے لوگ اس کے محروم رہ جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتہ آئیں، ہماری مغفرت ہو، تو شرابی لوگوں سے دور رہو اور شرابی لوگوں کو ہدایت کی باتیں کرو، ان کو راہ راست پر لاؤ. ایک شراب کا عادی، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے. یہ بیڑی بھی شراب میں ہی آتی ہے، جوا بھی، گٹکا بھی، اور پان بھی، سگریٹ بھی. یہ تمام چیزیں نشے کی چیزیں ہیں. ان سے کینسر جیسے مہلک مرض پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر. دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے. ماں باپ ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہیں. ایک صحابی تھے، اپنی بیوی کی بات کو زیادہ سنتے تھے، ماں کی بات کو کم توجہ دیتے تھے. جب موت آئی تو زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا. یہ صحابی کے لیے ہے. ماں نے معاف کیا، اللہ کے نبی کے کہنے پر ماں نے معاف کیا، تب زبان پر کلمہ جاری ہوا. وہ صحابی تھے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم صحابی نہیں ہیں، ہم گئے گزرے زمانے کے ہیں. صحابی کے پیر کے جوتے کے نیچے جو ذرات ہوتے ہیں ان کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. ان کے لیے یہ حکم تھا، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا ماں کا ادب کیسا ہوتا ہے. اور فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں، میرا حجرہ ادھر سے کھلتا اور میری ماں مجھے پکارتی ہے محمد، تو میں نماز کو ترک کر دیتا، توڑ دیتا اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تجھے بعد میں راضی کروں گا، پہلے میں اپنی ماں کو راضی کر لوں. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا ہلاک ہو وہ آدمی جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے. اللہ کے نبی نے اس پر آمین فرمائی. جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی آمین فرما رہے ہیں اس بد دعا پر. کتنی سخت بد دعا ہے. کوئی آدمی بغیر ماں باپ کو راضی کیے بڑا آدمی نہیں بن سکتا. اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرو. نوجوان بچوں سن لو، اپنی آواز سے اپنے ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. ان سے پہلے نہ بیٹھو، ان سے آگے آگے نہ چلو، ان کی بیعت بھی نہ کرو. ہر معاملے میں ان کا خیال رکھو، ان کے مشوروں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ. بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو انگلی پکڑ کر چلائیں. جس کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، بچے اب یہ چاہ رہے ہیں 30 سال کا بچہ کہ میں ان کو چلاؤں.
تمہیں کیا پتا جس مکان میں تم رہ رہے ہو یہ ان کا بنایا ہوا ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ اولاد کے لیے کتنا ہی کر لو کچھ نہیں ہے، آپ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرو۔ اولاد کے لیے آپ نے بہت کر لیا ہے، اچھی اولاد ہوگی تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بری اولاد ہے اس کو ڈھیر ساروں منو سونا اور چاندی جمع کر کے چلے جاؤ گے تو وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا متولی اللہ ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب انتقال کرنے لگے تو ان سے کہا لوگوں نے تم نے تو کچھ چھوڑا نہیں اپنی اولاد کے لیے، فلاں بادشاہ نے اتنا چھوڑا، تم نے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے نیک ہیں تو ان کے لیے اللہ کافی ہے، اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو مجھے ایسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ آدمی جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، جو لوگوں سے تعلقات توڑتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں اور آپس کے تعلقات کو استوار کریں۔ کسی سے کوئی لڑائی ہے تو آج ہی سلام اور مصافحہ کر لیں اور فون پر بات کر لیں کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اب سب قدر کی راتیں چلنے والی ہیں، لڑنے والوں کی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ آج ہی آپ جو ہے اپنے لوگوں سے تعلقات جوڑنا شروع کریں، سلام کر لیں، اور دل کے اندر سے کوئی بھی چیز جو ہے کسی کی طرف سے اسے نکال دیں، تبھی ہماری عبادت قبول ہوں گی۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے جو کینہ رکھنے والا ہے، ہم کسی سے کینہ نہ رکھیں۔ کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتا۔ اللہ کے فیصلے ہیں یہ، اللہ جسے چاہتا ہے دنیا زیادہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، کسی کو اولاد اچھی مل جاتی ہے، کسی کو خراب مل جاتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی سے ہم جو ہے حسد اور کینہ نہ رکھیں ان کی اچھائی پر، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جسے چاہتا ہے اللہ عزت دے، جسے چاہتا ہے ذلت دے، جسے چاہتا ہے یہ فقیر کر دے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی امیر کر دے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہم کسی سے کسی بھی معاملے میں کینہ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، اپنے ماں باپوں کی اطاعت اور فرما برداری کریں، تعلقات کو جوڑیں، رشتہ داریوں کو جوڑیں، شراب سے بچیں، جوا سے بچیں، زنا سے بچیں، اور توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ کا معافی، اللہ جو ہے ذرا سے بہانوں پر معافی دے رہا ہے، اعلان کرا رہا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ ہے کوئی مصیبت کا مارا، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، انسانیت کے لیے دعائیں مانگیں، امن کی دعائیں مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔